السلام علیکم. حج نمرہ ٹی وی میں ٹریننگ حج کا پارٹ 10 لے کر حاضر خدمت ہوں. مزدلفہ کی رات. عرفات میں غروب آفتاب کا انتظار کیجیے، پھر کثرت سے تلبیہ اور دیگر اذکار میں مشغول ہوتے ہوئے مزدلفہ کو روانہ ہو جائیے. نوٹ: عرفات میں نماز مغرب نہ پڑھیے، نیز اس کی ادائیگی کے لیے مزدلفہ پہنچنے کا انتظار کیجیے. میدان مزدلفہ میں جہاں سہولت میسر ہو وقوف کر کے رات بسر کریں، مگر وادی محشر میں نہ ٹھہریں. جب آپ مزدلفہ پہنچیں گے تو نماز عشاء کا وقت ہوگا، جس میں ترتیب وار پہلے نماز مغرب پھر نماز عشاء کی نماز جمع کر کے ادا کیجیے. یہاں وقوف کا وقت صبح صادق سے سورج نکلنے تک ہے. اگر مزدلفہ میں اس وقت وقوف نہ کیا اور ساری رات ہی یعنی کہ وہاں سے چلے گئے تو دم واجب ہوگا. یعنی کہ اگر آپ نے صبح صادق سے پہلے ہی آپ مزدلفہ چھوڑ کر پھر سے چلے گئے تو آپ پر دم واجب ہوگا، کیونکہ یہ جو وقت ہے سورج نکلنے تک کا وقت آپ کو وہاں گزارنا ہے. ہم جب گئے تھے تو ہم صبح 8 بجے مزدلفہ سے منی کی طرف روانہ ہوئے تھے، کیونکہ پوری طرح سے سورج نکل چکا تھا. مزدلفہ سے نکلنے کی اور مزدلفہ میں ٹھہرنے کی ویڈیو بھی میرے چینل پہ موجود ہے. اس وقت آئی بٹن میں لگا رہی ہوں، آپ لوگ ضرور دیکھ لیجئے گا، آپ کو بہت اچھی طرح سے وہاں کا اندازہ ہو جائے گا. وقوف مزدلفہ کے دوران منی روانگی سے پہلے 70 کنکریاں کھجور کی گٹھلی کے برابر جمع کر لیجئے. نوٹ: مزدلفہ سے رمی کے لیے کنکریاں جمع کرنا مستحب ہے، راستے سے اٹھانا جائز تو کہا گیا ہے، لیکن ہم نے جہاں تک پرانی معلومات سے اخذ کیا تو آپ مزدلفہ سے ہی یہ کنکریاں جمع کریں. کیوں اپنے جو ہے وہ آپ اپنا اتنا بڑا مقصد ضائع کرتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں نے اس کو صحیح کہا ہے کہ راستے سے اٹھا لیں، لیکن یہ کسی صورت بھی صحیح نظر نہیں آتا. آپ اس قدر محنت اور اتنا پیسہ خرچ کر کے اور اتنے دل سے حج کرنے آئے ہیں، اور ایک چھوٹی سی چیز کو بھول کر آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ لہٰذا جب آپ مزدلفہ میں قیام کریں تو اپنی کنکریاں ضرور چن لیجئے. آئی بٹن میں موجود ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا، آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آنے والا ہے. مزدلفہ کی جانب روانگی. عرفات سے غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں. اگر معلم مغرب سے قبل نکلنے کے لیے دباؤ ڈالے تو اس دباؤ کو مسترد کر دیں. یاد رکھیے گا، عرفات سے جب آپ مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے تو اگر آپ کو معلم یہ کہے کہ مغرب سے پہلے ہی آپ کو مزدلفہ پہنچا دیا جائے گا تو آپ اس چیز کو ہرگز نہ مانیں، کیونکہ مغرب کی نماز کا جو وقت ہو جاتا ہے تب تک آپ کو عرفات میں ٹھہرنا بہت ضروری ہے. عرفات سے مزدلفہ جانے کا وہی راستہ اور وہی طریقہ ہوگا جس طرح سے آپ عرفات آئے تھے، یعنی ٹرین، بس یا پیدل. آپ کوئی بھی عذر ظاہر کر دیں کہ بھائی ہماری طبیعت صحیح نہیں ہے، یا ہمیں یہ ہو گیا ہے، یا ہمارا کوئی ساتھی کھو گیا ہے، تو آپ کو اس طرح سے معلم کے دباؤ میں آپ نہیں آئیں گے اور آپ اپنا جو مسئلہ ہے وہ اس کو پورا کر لیں گے، اور اس طرح سے غروب آفتاب ہو جائے گا اور پھر آپ جو ہے وہ وہاں سے مزدلفہ کی طرف نکلیں گے. عرفات سے مزدلفہ کے لیے بیک وقت لاکھوں حجاج نکلتے ہیں. آپ چاہیں جس طرح سے بھی مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے، آپ کو کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں. اپنے گروپ کے ہمراہ رہیں اور صبر و تحمل سے کام لیں، اور اپنے ساتھ پانی ساتھ ضرور لے لیں. اپنے بیگ میں پانی رکھیں اور کھانے کا تھوڑا بہت سامان جو کہ آپ کو راستے میں بسکٹ وغیرہ ضرورت پڑ سکتی ہے، آپ اسے اپنے ساتھ ضرور رکھیں. مزدلفہ کا تعارف. منی اور عرفات کے برخلاف مزدلفہ ایک کھلا میدان ہے جہاں کوئی زون، مکتب یا خیمہ نہیں ہوتا. محل وقوع کی نشاندہی کے لیے روڈ نمبر کبری کا نام استعمال ہوتا ہے. مسجد مشعر الحرام. یہ مسجد مزدلفہ کے تقریباً وسط میں واقع ہے اور سال میں صرف حج کے دنوں میں ہی کھلتی ہے. آپ کے سامنے اس وقت مزدلفہ کا نقشہ موجود ہے، چاہے تو اس کو اسکرین شاٹ لے کر آپ اسے زوم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. مزدلفہ کی سہولتیں اور احتیاطیں. رات میں بھی دن جیسی روشنی کا انتظام اور جا بجا ٹھنڈے پانی کی سبیلیں ہوتی ہیں. کثیر تعداد میں ٹوائلٹ اور وضو خانے عموماً 3 اقسام کے ہوتے ہیں. منی کے اندر جیسے پختہ رنگ والے نیلے مردوں کے اور لال جو ہیں وہ سرخ رنگ کے جو ہے وہ خواتین کے لیے ہوتے ہیں.
فجر کا وقت قریب آتے ہی ٹوائلٹ میں پانی ختم ہونے لگتا ہے اور رش بھی بڑھ جاتا ہے۔ رات میں ہی چند بوتلیں پانی کی احتیاط سے بھر لیں تاکہ بصورت دیگر آپ کو استعمال میں کام آئے۔ مزدلفہ میں کرنے والے کام: آرام کی جگہ تلاش کریں، کوشش کریں کہ راستے اور روڈ سے ہٹ کر ہو، کھانے کا انتظام خود رکھیں، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں۔ اذان، اقامت، مغرب کے فرض 3 بار تکبیر، تشریق اور تلبیہ، عشاء کے فرض 3 بار تکبیر، تشریق اور تلبیہ، مغرب کی سنتیں، عشاء کی سنتیں، وطر، نوافل۔ رمی کے لیے فی فرد 70 کنکریاں اکٹھی کرنی ہیں۔ کنکریاں وافر دستیاب ہوتی ہیں۔ کنکریوں کو دھو لیں اور آرام کرنے پر تھوڑی توجہ دیں کیونکہ ابھی آپ کو بہت زیادہ پیدل چلنا ہے۔ رمی کرنا بالکل آسان نہیں ہے۔ آپ میری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ رمی کس طرح سے کی جاتی ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ 10 ذی الحجہ کی رمی۔ 10 ذی الحجہ مصروف ترین دن ہوتا ہے، اس لیے حاجی پر سے نماز عید معاف ہوتی ہے۔ 10 ذی الحجہ کا پہلا کام وقوف مزدلفہ ادا کر کے جمرات کی رمی کے لیے روانہ ہونا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو صرف ایک جمرہ، بڑے جمرے کی رمی ہوتی ہے۔ رش بہت ہوتا ہے، جلد بازی نہ کریں، صبر و تحمل سے اور حواس پر اپنے قابو رکھیں۔ پیدل سفر کے دوران ہجوم کے کنارے پر چلیں تاکہ کسی بد نصبی کی صورت میں علیحدہ ہو سکیں۔ 10 ذی الحجہ کی رمی کا وقت طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور بہت وقت ہوتا ہے، لہٰذا بالکل ٹینشن نہ لیں۔ یہ دیکھیں، اس میں چارٹ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کون سا وقت ہے، کس وقت آپ کو رمی کرنی ہے، اور ہماری ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے، لہٰذا آپ ہماری ویڈیو جو اس وقت آئی بٹن میں آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ نے اسے ضرور دیکھنا ہے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا وقت ایسا ہے جس میں سکون سے آپ رمی کر سکتے ہیں اور کس جگہ سے جا کر آپ کو رمی کرنی ہے کہ آپ خود آسانی کے ساتھ، لیڈیز بھی جو ہے وہ رمی آسانی سے کر سکتی ہیں اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور رش بھی آپ کو اس قدر کم ملے گا کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ کس کی ویڈیو دیکھ کر آ گئے اور کتنی سکون اور آسانی کے ساتھ ہم کو رمی نصیب ہوئی ہے۔ اس لیے ہمارے آئی بٹن میں موجود رمی کی ویڈیو کو دیکھنا ہرگز نہ بھولیں۔ جمرات کی عمارت۔ جمرات 3 علامتی ستونوں پر مشتمل ہے جو سنت ابراہیم کی پیروی میں نصب ہے۔ جمرات کی عمارت 4 منزلہ اور بہت کشادہ اور ہوادار ہے۔ منا سے داخل ہوں تو پہلے چھوٹا جمرہ آتا ہے، پھر درمیانہ اور آخری میں بڑا جمرہ۔ جمرات کی عمارت میں ہر جمرے کے قریب نشاندہی بورڈ نصب ہیں۔ پہلا جمرہ، آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں تینوں بورڈز، ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ وہ ویڈیو تو آپ ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن اس ویڈیو میں بھی آپ کو چند مفید مشورے دیے جا رہے ہیں۔ بھاری بیگ، ایکسٹرا چھتریاں، چٹائیاں اور کرسیاں جو ہے وہ شرطیں چھین کر پھینک دیتے ہیں، لہٰذا یہ ایکسٹرا چیزیں ہرگز لے کر نہ جائیں، صرف ڈوری والا بیگ اپنے ساتھ رکھیں جس میں بہت ضروری سامان ہی موجود ہونا چاہیے۔ پیدل کا سارا نظام یک طرفہ یعنی 1 وے ہوتا ہے، غلط جانے کی صورت میں واپس آنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ کئی میٹر پیدل چل کر آپ کو واپس جانا ہوگا۔ ویل چیئر کو دھکیلنے والا اپنے ہمراہ کسی دوسرے صحت مند ساتھی کو ہمراہ رکھے۔ اگر پیدل ہیں تو کوشش کریں کہ جمرات کی 4تھی منزل پر نہیں جائیں۔ اگر جمرات پر جانے سے قبل آرام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جمرات کی عمارت میں ہر ستون کا نمبر ہے۔ اپنے گروپ کے ہمراہ رہیں اور بچھڑنے کی صورت میں ستون نمبر کو استعمال کریں۔ جمرات کی عمارت میں داخل ہونے سے قبل کنکریاں نکال لیں۔ ہمیشہ 1 یا 2 کنکریاں زائد رکھیں۔ اپنی رمی دوسروں سے کرانا۔ اپنی رمی خود کریں، چاہے عورت ہو، بزرگ ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو۔ رمی حج کا واجب ہے، کوتاہی کی صورت میں دم لگے گا۔ اپنی رمی دوسروں سے کرانے کی شرعی عذر یہ ہیں: کھڑا ہو کر نماز ادا کرنے کی طاقت، استطاعت یا ہمت نہ ہو، سوار ہو کر جانے کی صورت میں مرض یا ضعف کے بڑھنے کا خطرہ ہو، پیدل جانے کی طاقت نہیں ہو اور سواری ملتی نہیں ہو۔ رمی معتبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس کو وکیل بنائے اس کو صراحتاً رمی کا کہا جائے۔ اگر کسی نے اپنی مرضی کسی دوسرے کی جانب سے بغیر اجازت کے رمی کر لی تو ایسی رمی معتبر نہیں ہوگی اور دوبارہ کرنی ہوگی۔ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ۔ رمی، جمرات، قربانی اور سر کے بال صاف کرنے کے بعد حجاج کی اگلی منزل بیت اللہ ہے جہاں وہ طواف زیارت ادا کریں گے۔ طواف زیارت
درج ذیل طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ چاہیں تو غسل کر کے سلے ہوئے کپڑے پہن لیجئے اور طواف زیارت کیجئے، چاہیں تو احرام کی چادروں میں بھی طواف زیارت کر لیں۔ طواف زیارت وقوف عرفہ کے بعد دوسرا اہم رکن ہے۔ طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ اگر طواف زیارت 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب کے بعد کیا تو طواف ادا ہو جائے گا مگر دم واجب ہوگا۔ طواف زیارت کا نہ تو کوئی بدل ہے اور نہ ہی یہ معاف ہے، نیز جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے گا بیوی سے خاص تعلقات جائز نہ ہوں گے اور طواف کرنے کے بعد ہی حلال ہوں گے۔ طواف زیارت سے فارغ ہو کر صفا مروہ کی سعی کیجیے۔ سعی کا حکم سعی کرنا واجب ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص اس کو بلا عذر ترک کرے گا تو اس پر دم واجب ہوگا۔ حج کا چوتھا، پانچواں اور چھٹا دن 10، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ طواف زیارت اور سعی سے فارغ ہونے کے بعد منی واپس آ جائیے۔ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو دنوں میں اہم ترین عمل شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔ 3 دن کی رمی کا وقت زوال کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر درج ذیل طریقے سے رمی کیجیے۔ سب سے پہلے جمرہ اولا، چھوٹا شیطان جو کہ مسجد خیف کے قریب ہے، کو 7 کنکریاں ماریں اور ہر کنکری پر یہ دعا پڑھیں جو آپ کو اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ رمی کے بعد بائیں جانب قبلہ رخ ہو کر تسبیح، تحلیل، تکبیر اور دعا وغیرہ میں مشغول ہو جائیے۔ دوسرے نمبر پر جمرہ وسطیٰ، بیچ والے جمرے پر آ جائیے اور جمرہ اولا کی طرح اس پر بھی رمی کیجیے اور بائیں جانب قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا وغیرہ مشغول ہو جائیے، یعنی کہ جمرے سے ہٹ کر دعا کرنی ہے، جمرے کے آگے کھڑے ہو کر دعا نہیں کرنی۔ تیسرے جمرے پر بھی جمرہ اخری یعنی کہ بڑے شیطان کی رمی کیجیے۔ نوٹ: جمرہ اخری کی رمی کے بعد ٹھہر کر دعا وغیرہ نہ کریں۔ دعا صرف جمرہ اولا اور وسطیٰ کی رمی کے بعد سنت ہے۔ وضاحت: 11، 12 ذی الحجہ کی راتیں منی میں ہی گزاریے۔ منی کے علاوہ کسی دوسری جگہ مکہ مکرمہ، راستہ یا جدہ رات کا اکثر حصہ بغیر عذر گزارنا مکروہ ہے۔ آپ اللہ کے حکم سے حج کے لیے جا رہے ہیں تو کیوں اتنی راتیں اپنی جو ہیں وہ منی کی جگہ آپ کہیں اور گزاریں گے؟ یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ حرکت کرتے ہیں جو کہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، لہٰذا آپ منی میں ہی اپنے 3 دن گزاریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ مقبول اور مبرور حج نصیب ہو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور یاد رکھیے گا اس کے بعد کی جو ویڈیو ہے اس میں ہماری حج ٹریننگ کمپلیٹ ہو جائے گی، تو تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد